صل على الصديقة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس بی بی کی سعادت کے سلسلے میں آپ تمام مومنین و مومنات، تمام محبین آل محمد اور بالخصوص بارگاہ ملکوتی و نفس رحمانی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی کی بھی صبح کتنی مبارک صبح ہوگی کہ رسول خدا کے آنگن میں، رسول خدا کے صحن رسالت میں مصداق کوثر آئیں۔ ختیجہ سلام اللہ علیہا کی آغوش آباد ہوئی اور ابتر کا طعنہ دینے والے خود ابتر ہو گئے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے فقط 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے انا کے ذریعے سے بعد والی بات کی اہمیت اور اس کی عظمت کو واضح کیا ہے، آشکار کیا ہے۔ انا یعنی بے شک، یقیناً، ہم، اس کے ذریعے سے جو بعد والی بات ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جیسا ایک سورہ فتح کی آیت ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ رسول خدا کو بشارت دے رہا ہے فتح مبین کی، اور دین اسلام کا دنیا میں پھیل جانے کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور دوسری صورت سورہ نوح کی ہے کہ جس میں خدا کا ارشاد ہے کہ انا ارسلنا نوحا، اور حضرت نوح علیہ السلام اولی العزم انبیاء میں سے پہلے اولی العزم نبی ہیں، کہ جو 950 سال تک، جن کی عمر فقط عمر تبلیغی ہے، اور حضرت نوح کی جائیگاہ، حضرت نوح کی اہمیت کو واضح کر کے بتا رہا ہے۔ اور تیسری وہ والی صورت کہ جس میں خدا انا کے ذریعے سے بعد والی چیز کی اہمیت کو ذکر کر رہا ہے، وہ ہے سورہ قدر کی آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی انا کے بعد خدا کی ذات قرآن حکیم کی اہمیت کو بتا رہا ہے، اور خود لیلۃ القدر کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ والی صورت کہ جس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، کہ خدا انا کے ذریعے سے رسول خدا کو جو کوثر عطا کر رہا ہے اس کی اہمیت کو ساری دنیا کے سامنے واضح اور اشکار کر دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول اپنے نبی کو کیا عطا کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ اہل فن جانتے ہیں کہ کوثر بر وزن فعل صیغہ مبالغہ ہے کہ جس کا معنی ہے خیر کثیر، اور اس قرآن کی مختصر ترین، اور ایک تو یہ کہ کوثر کا لفظ بھی، کلمہ بھی پورے قرآن میں فقط سورہ کوثر میں ہی استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر یہ ایک کلمہ فقط سورہ کوثر میں، وہاں پر قرآن کی ساری صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ اور اس چھوٹی سی سورہ میں 3 آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو 5 مرتبہ خطاب کیا ہے، 5 مرتبہ مخاطب کر کے اللہ اپنے حبیب کو بھی اور ساری دنیا کو کوثر کی اہمیت بتا دینا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ پہلی دفعہ خطاب کیا تو انا اعطیناک کل کوثر، یہاں پر بھی کاف ذات پیغمبر کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد فصل، یہاں پر بھی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذات پیغمبر کو ظاہر کر رہی ہے۔ فصل لربک، رب کاف بھی اسی طرح، وانحر میں بھی جو ضمیر ہے وہ بھی رسول خدا کے بارے میں ہے، ان شانئک ھو الابتر، یہاں پر یعنی 5 مرتبہ اللہ اس مختصر ترین صورت میں خطاب کر کے اپنے حبیب کو کوثر کی اہمیت بتا دینا چاہتا ہے۔ پھر لوگوں نے بہت سارے اس کے معنی بھی کیے، کسی نے کچھ معنی لیا، کسی نے کچھ معنی لیا، کسی نے کچھ معنی لیا، لیکن اللہ قرآن میں کبھی بھی بے ربط گفتگو نہیں کرتا، آیات کا آپس میں کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے۔ یہ آخری والی آیت اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہی بتا رہی ہے کہ مصداق کوثر کون ہے۔ آخری آیت کیا کہہ رہی ہے
کہ اے رسول آپ کا دشمن مقطوع النسل رہے گا، آپ کے دشمن کی نسل نہیں رہے گی، وہ ابتر رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن ابتر رہے گا تو آپ کثیر النسل ہوں گے۔ تو سورہ کوثر کی آخری آیت، سورہ کوثر کی پہلی آیت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو اولاد ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے چلے گی، اور اس کوثر سے مراد کوثر کا مصداق اتم اور اکمل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور آگے اولاد رسول ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے نشر کرتے رہنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے رسالت کی بھی محافظت کی، یہی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ولایت کی بھی اللہ نے محافظت بھی کی، اور اسی بی بی نے ولایت کا دفاع بھی کیا۔ اس لیے اللہ اس کوثر کو خیر کثیر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خیر کثیر ایسا ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ایک کسوٹی دی، ایک میزان دیا۔ اور پھر عزیزان محترم، جب بی بی سلام اللہ علیہا کی خلقت ہونے لگی، خلقت نوری تو اپنی جگہ پر ہے نا، خلقت نوری بہار الانوار میں بھی لکھا ہوا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، سفینۃ البحار میں بھی ہے، کافی سارے بزرگان نے، آیت اللہ مصباح نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب بی بی کی خلقت نوری ہوئی تو بی بی خود مولا علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، کانا یسبح اللہ سبحانہ، اور اس کے بعد میرا نور مسلسل خدا کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ میرے نور کو اپنے قرب سے بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت کی طرف منتقل کر دے۔ جب اللہ نے میرے نور کو کسی بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت کی طرف منتقل کیا، فضاءت، تو وہ درخت روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب میرے بابا شب معراج بہشت کی طرف گئے تو پھر اللہ نے میرے بابا کو الہام کیا کہ کل تلک الشجرہ، کہ اس درخت سے پھل کو کھا لیجئے۔ تو جب میرے بابا نے اس پھل کو یعنی اس سیب کو تناول کیا تو میرا نور میرے بابا میں منتقل ہو گیا، اور اس کے بعد بی بی خدیجہ کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رسول خدا کا نور حضرت آدم سے پھر مختلف پاک سلبوں میں سے ہوتے ہوئے آگے حضرت عبداللہ تک آیا، اور حضرت عبداللہ کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت رسول خدا کے نور کے ساتھ نور مرتضیٰ بھی ہم سفر رہا، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اللہ کی ذات نے، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کو میں نبیوں کے صلبوں میں سے گزارتا ہوا رسول خدا تک منتقل کروں، بلکہ شب معراج اس کو اپنے بارگاہ میں بلا کر رسول خدا کو حضرت فاطمہ کا نور عطا کیا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا نور اللہ منتقل کرنے کے لیے شب معراج کا اہتمام کرتا ہے، اور خدا کی ذات شب معراج پر نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو منتقل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کہ اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک کہ اس نبی نے بی بی کی فضیلت کو اور ان سے محبت کے اظہار کو، اس کا اظہار نہیں کر لیا۔ یعنی بی بی سلام اللہ علیہا سے محبت کرنا اور ان کے فضل کا اقرار کرنا انبیاء کی نبوت کو تکامل کرنے کا سبب ہے۔ تو جب بی بی کی اتنی فضائل ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ اے خدایا ہمیں بھی بی بی کی زیادہ سے زیادہ معرفت عطا کر، اور کم از کم ان دنوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان بی بی پر درود پڑھے، جیسا کہ خود رسول خدا کہتے ہیں کہ بی بی زہرا سے کہا تھا کہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، کہ جس کسی نے بھی بی بی زہرا پر درود بھیجا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، وَأَلْحَقَهُ بِحَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اللہ روز قیامت اس کو میرے ساتھ رکھے گا۔ یعنی بی بی پر درود پڑھنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو بخشش گناہ اور دوسرا رفاقت مصطفیٰ بھی حاصل ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آخر میں ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے آغا ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں
کوئی بھی بی بی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اطراف میں سارے کے سارے رشتے ہی ایک خاص الخاص ہوں، جو سارے کے سارے رشتے بھی ایسے ہوں کہ جن کے پاس مناصب الہیہ ہوں. یا تو وہ دختر رسالت ہے، پھر ہمسر ولایت ہے، اور پھر مادر امامت ہے. خدا سے یہی دعا ہے کہ بی بی کے صدقے خدا ہماری معرفت میں بھی اضافہ کرے، وقت کا امام ہم سے راضی و خوشنود رہے، اور اس بی بی کی شفاعت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.